الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و ناظرین، الحمدللہ آج 6 رمضان المبارک ہے اور آج میری گفتگو کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کا بیان ہوگا۔ الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت اسی عقیدے پر قائم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ختم نبوت ہو چکا ہے۔ سلسلہ نبوت جو کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ وہ سلسلہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز جو میں نے خطبہ میں آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جو کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 ہے، اس میں ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو آج میں نے تمہارے کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور پسند کر لیا ہے۔ احباب ذی وقار، سن 10 ہجری بروز جمعۃ المبارک یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوا۔ یہ ایام مبارکہ یعنی مکہ المکرمہ میں میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور جس خطبہ کے آغاز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا تھا کہ اے میرے صحابیوں، آئندہ میری اور آپ کی اس جگہ پر دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام کا اشارہ دے دیا، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آخری آیہ مبارکہ بھی نازل کر دی۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 3، یہ قرآن پاک کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ سلسلہ وحی جو 23 برس جاری رہا، تقریباً 23 سال چلتا رہا، اس آیت کے آ جانے کے بعد سلسلہ وحی ختم ہو گیا۔ اب یہ جو آیت آخری آئی ہے، اس کے اندر بھی یہ سبق ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کے الفاظ پر غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہے۔ جیسے
فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کہ یہ میں نے 114 صورتیں مکمل کر دیں، 30 پارے مکمل ہو گئے، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ آج یعنی اس آیت کے آ جانے کے بعد تمہارا دین مکمل۔ دین کیا ہے؟ دین کا معنی ہے اسلام، مذہب دین۔ تو دین ایک راستے کا نام ہے۔ تو ایک مومن کو پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جو جو تعلیمات چاہیے تھی، جو جو ہدایات چاہیے تھیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے فرما دیا میں نے تمہیں مہیا کر دی۔ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور میرے مصطفیٰ کی سیرت کی روشنی میں سارے دین تعلیمات مل چکی، اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی۔ اس پر بھی مفسرین کرام نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ نعمت سے مراد کون سی نعمت مکمل کر دی، وہ کیا انعام ہے، وہ کون سی نعمت ہے جس کو میرے مولا فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت بھی مکمل کر دی۔ تو اس سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سلسلہ نبوت ہے، میرے آقا کی نبوت ہے، میرے آقا کی بعثت ہے، بعثت مصطفیٰ مراد ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت جو مفسرین کرام نے کلام کیا ہے، اس پر تفسیری نکات بیان کیے ہیں، میں چند تفاسیر کے حوالے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر خازن میں اسی آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں وَقِيلَ إِكْمَالُ الدِّينِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ وَلَا يَنْسُخُ وَإِنَّ شَرِيعَتَهُمْ بَاقِيَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کے لیے تکمیل دین سے مراد یہ ہے کہ یہ دین نہ مٹے گا اور نہ منسوخ ہوگا، اور اس کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو آپ فرماتے حضرت امام خازن فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کمی نہیں ہوگی، یہ مٹے گا نہیں، یہ منسوخ نہیں ہوگا، اور اس کی شریعت، اس کا قانون، اس کی حیثیت قیامت تک رہے گی۔ لہذا جب یہ دین مکمل ہو گیا اور دین قیامت تک کے لیے ہے، اور میرے مصطفیٰ کی نبوت بطور نعمت بھی مکمل ہو گئی، تو اب لہٰذا کسی اور نبی کی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اپنی مشہور زمانہ شورۂ آفاق تفسیر، ہر کوئی جانتا ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں بھی آپ رقم تراز ہیں کہ ھذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ھذہ الامہ حیث اکمل تعالی لہم دینہم فلا یحتاجون الی دین غیرہ ولا الی نبی غیر نبیہم صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اب آپ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس امت پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ تو علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں دین مکمل عطا فرما دیا، اور اب وہ کسی دوسرے دین کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ اپنے نبی کے سوا کسی دوسرے نبی کے محتاج ہوں گے۔ دیکھیے تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اب دین اسلام مکمل ہو چکا، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا،
میرے نبی کی نبوت بھی مکمل، دین بھی مکمل، شریعت بھی مکمل، لہٰذا ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ جب ایک طالب علم ہے، اس نے میٹرک کا ایگزام دینا ہو، انٹر کا ایگزام دینا ہو، گریجویشن کا، ماسٹر کا، اس کے پاس سلیبس کا، کریکلم کے نوٹس اور بکس، ساری مٹیریل اویلیبل ہو، تو وہ اسی کو یاد کرے گا، اسی کو پڑھے گا، اس کی پریپریشن کرے گا، لہذا کسی اور ٹیچرز کے نوٹس یا لیکچرز یا اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جب اس کو کسی سبجیکٹ میں کمی نظر آئے گی تب وہ جائے گا۔ تو لہٰذا جب ہمارے پاس قرآن مجید، احادیث مبارکہ، سیرت مبارکہ موجود ہے، تو لہٰذا ابھی امت مسلمہ کو کسی اور نبی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ شوکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی تفسیر فتح القدیر میں فرماتے ہیں، وَأَخْرَجَ ابن جریر وابن المنذر عنہ قال اخبر اللہ نبیہ والمؤمنین انہ اکمل لهم الایمان فلا یحتاجون الى زیادۃ ابدا وقد ائمۃ فلا ينقص ابدا۔ اس طرح علامہ ابن شوکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر اور ابن منذر یہ سب اس آیت کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان یعنی دین کو مکمل کر دیا ہے، بس اب کبھی بھی اس میں اضافے کی ضرورت نہیں، اور نعمت تمام کر دی ہے جو نہ کبھی کم ہوگی نہ وہ زیادہ ہوگی۔ تو احباب ذی وقار، جب اس آیت کے تحت یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دین مکمل ہے اور نعمت مکمل ہو چکی، نعمت سے مراد نبوت، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں بطور نعمت میسر ہے، قرآن بطور دین میسر ہے، سیرت مصطفیٰ بطور دین اور بطور نعمت میسر ہے، تو لہٰذا ہمیں کسی اور نبی، جھوٹے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ایک دو اور آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 19۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ ارشاد فرمایا، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤ۔ بہت قابل غور آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہا ہے، فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے، یہ قرآن میری طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈر سناؤں، وَمَن بَلَغَ، اس بندے تک، اس فرد تک، اس شخص تک جس شخص تک یہ قرآن پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھیے، جب میرے مصطفیٰ کریم آقا آج سے 1400 سال پہلے مدینہ اور مکہ میں موجود تھے اور صحابہ کرام موجود تھے، ان تک یہ قرآن پہنچا، تو میرے مصطفیٰ فرما رہے میں اس قرآن کے ذریعے ڈر سنانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا قرآن ختم ہو گیا؟ کیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو کیا اب قرآن نہیں ہے؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن نہیں تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن نہیں تھا؟ یا آج سن 1441 ہجری ہے تو کیا آج قرآن نہیں ہے؟ قرآن آج ہی موجود ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زبان مصطفیٰ سے یہ اعلان کروا رہا ہے، قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ میں اس قرآن کے ذریعے ہر اس بندے تک ڈر پہنچانا چاہتا ہوں جس پر یہ قرآن پہنچ رہا ہے، تو لہٰذا جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو لہٰذا ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بھی زندہ و جاوید کتاب ہے، اور میرے مصطفیٰ کی احادیث، آپ کی سیرت، آپ کا نمونہ بھی ہمارے پاس
بطور نمونہ موجود ہے جس کو ہم پڑھ کر اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سورہ آیت نمبر میں ارشاد فرمایا، یہ بھی اور اسی موضوع کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے آیات مبارکہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ارشاد فرمایا اور وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ فرمایا یہ میرا پیغمبر، میرے مصطفیٰ یہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا ہے اور دین حق دے کر بھیجا، دین الحق۔ اب یہاں پہ بیست مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور فرمایا کیوں میں نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا؟ وہ ہدایت لے کر آئے، دین حق لے کر آئے، کیوں آئے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے مصطفیٰ اس لیے آئے کہ وہ اپنے اس دین اسلام کو، اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ دین اسلام کا غلبہ ہو جانا، فرمایا یہ بعثت مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ تو کیا جب میرے آقا کریم آقا موجود تھے کیا اسلام کا غالب ہونا ثابت نہیں ہوا؟ عیسائیت دب چکی تھی، یہودیت دب چکی تھی اور تمام ادیان باطلہ پر اسلام کا پرچم لہراتا رہا اور آج بھی لہرا رہا ہے۔ اور یہ قرآن کا اعلان آج بھی ہے کہ یہ دین مصطفیٰ اس لیے آیا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کو اس لیے یہاں میں نے اپنے نبی کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ اب آگے دیکھیے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے، یہ تو اس کا موضوع ہی ختم نبوت ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ تقریباً آخری آیت ہو گئی، اس کے بعد ایک آدھ آیت میں پڑھوں گا، بہت سی آیات ہیں، میں ایک دو آیات بس پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ذرا نوجوانان ملت غور سے سماعت فرمائیے، یہ سوشل میڈیا پر آپ کو طرح طرح کے یہ جو مدعیان ختم نبوت کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ختم نبوت کے خلاف آئے روز نئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، تو نوجوان سن کر ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پیغام کو عام کیا جائے، قرآن کے اس پیغام کو عام کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 7 اولاد ہیں، 3 بیٹے وہ پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلام تھے، ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنا کر لیا، یعنی ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، لے پالک بیٹا بنا لیا۔ تو لوگوں نے ان کی کنیت بنا دی محمد، زید بن محمد، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹا بنا کر منسوب کیا جانے لگا۔ لوگ کہتے تھے جاء زید بن محمد، یعنی محمد کا بیٹا زید آ گیا۔ تو اللہ نے روک دیا کہ اے لوگو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، وہ بچوں میں فوت ہو گئے،
آپ کے 4 صاحبزادیاں ہوئیں جو بڑی ہوئیں، جن کی شادیاں ہوئیں، جن کے بچے ہوئے۔ اب اس آیت میں ایک تو یہ واضح کر دیا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب اس وجہ سے چونکہ یہ پہلے چلتا آ رہا تھا کہ نبی ہوتا، ان کا بیٹا بھی نبی ہوتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی، حضرت ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے یوسف۔ تو اس طرح کئی مثالیں موجود ہیں کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ فرمایا اگر میرے محمد کے کوئی بیٹا ہوتا تو لوگوں نے ان کو بھی نبی بنا دیتے نبی۔ اس وجہ سے اس خدشے کو ختم کر دیا اور فرمایا جب میرے مصطفیٰ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو لوگوں زید کو بھی بیٹا نہ بناؤ، اس طرح نہ ہو کہ بعد میں لوگ ان کو نبی بنا دیں۔ تو نبوت کا جو ایک شائبہ تھا اس کے ختم ہو جانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں، ختم نبوت ہو گیا۔ تو لہٰذا ایک چھوٹا سا شائبہ تھا کہ امکان موجود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ختم کر دیا۔ اب آج کے درس کی آخری آیت ہے، ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ کافۃ للناس، آپ تمام لوگوں کے لیے، آپ کی نبوت کی عالمگیریت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک خطے کی بات نہیں ہو رہی، ایک زمانے کی بات نہیں ہو رہی، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ تو جب تک انسانیت موجود ہے میرے مصطفیٰ کی نبوت بھی موجود رہے گی۔ اور پہلے نبی ایک خطے کے لیے آتے تھے، ان کا خطہ بھی مقید ہوتا تھا، ان کا زمانہ بھی مقید ہوتا تھا، ایک قید لگی ہوتی تھی، فکس پیریڈ تھا، ٹائم اینڈ اسپیس۔ مگر میرے مصطفیٰ کریم آقا کی نبوت عالمگیر ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ چند میں نے قرآن پاک کی چند آیات، میرے پاس 9 آیات لکھی ہوئی ہیں، میں نے آپ کو صرف 3 سے 4 آیات اس درس میں بیان کی ہیں، چونکہ وقت کم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس پیغام کو عام کیا جائے، شیئر کیا جائے، تاکہ نوجوان نسل سنے اور اس اسٹوڈنٹس کو سنایا جائے، تاکہ یہ پیغام عام ہو اور ہمارا عقیدہ پختہ ہو۔ آخر میں ایک شعر سن لیجئے، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ والا، شریعت ختم ہے تجھ پر، کمالات رسالت حق نے تجھ پر وار کر سارے، کمالات رسالت حق نے تجھ پر وار کر سارے، کہا پھر پیار سے پیارے، رسالت ختم ہے تجھ پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت آئے کہ میرے آقا ہی آخری نبی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔